ناظرین پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر۔ افغانستان کی صورتحال، نئے چہرے، پرانی پالیسی، ایک قومی حکومت کی طرف جا رہے ہیں۔ عام معافی کا اعلان ہوا ہے، سب کو معاف کیا جا رہا ہے۔ اشرف غنی، امرت صالح، سب کو معاف کیا جا رہا ہے، لیکن کہیں ایئرپورٹ کے اوپر جو صورتحال ہے اس کا ڈائریکٹ الزام امریکن کے اوپر لگایا جا رہا ہے۔ وسطی ایشیا میں ایک نیا بلاک جس میں پاکستان، افغانستان، روس اور چین، ایران ایک بڑا مضبوط بلاک ہے، اور جس طرح کی باہر کی میڈیا ایک تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے کہ اتنے سالوں کے بعد امریکن نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ جس طرح چاہ رہے تھے، جس طرح اسکیچ ڈرا کیا، اور سب سے بڑی انویسٹمنٹ، اور انڈیا سے بھی ایک جس طرح امریکن لیڈرشپ ناراض ہے کہ آپ لوگوں نے بھی جو ہمیں بتایا تھا، جس طرح کا آپ لوگ چاہ رہے تھے اس طرح کچھ بھی نہیں ہوا، اور جس طرح اشرف غنی صاحب نے بھی الزامات لگائے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اور کابل سے اور کابل جیل سے، اور جس طرح کی قیادت اور جس طرح کے ٹی ٹی پی کے لوگ بھی آپ کو پتا ہے رہا ہوئے، اس کے اوپر بھی گہری نظر رکھنی چاہیے۔ تحریک انصاف حکومت کے 3 سال، تحریک انصاف حکومت نے انتخابی وعدے کتنے پورے کیے، کتنے ادھورے رہ گئے ہیں، اور اسی کے ساتھ ملک کے اندر ایک نیا ایشو جو ہے، سب سے بڑا اہم ایشو جو ہے اسکولز کے حوالے سے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ خواتین کے ساتھ تشدد بڑھتا جا رہا ہے اس ملک کے اندر، جو مینار پاکستان میں، وہ آپ کے سامنے بڑا افسوسناک واقعہ یہ ہوا ہے۔ اسی کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے محترم جناب بیرسٹر علی طاہر صاحب، تجزیہ نگار ہیں، سینئر تجزیہ نگار ہیں اکیڈمک ہیں، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ محترم جناب راضی خان جتوئی صاحب، رہنمائے جی ڈی اے، اور ہمیشہ شو میں آتے ہیں، آپ کو پتا ہے، اور الیکشن بھی لڑیں۔ سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ سر۔ سر، یہ جو طالبان نے جس طرح عام معافی دی ہے، جس طرح کنفرنٹیشن ملک میں نہیں ہو اور ایک سموتھ یہ چیزیں ہوتی رہیں، اور سب کے لیے اشرف غنی صاحب کو بھی دی ہے، ایک حکومت سازی کے لیے وہی پرانے چہرے ہوں گے، نئے پالیسی ہوگی، سب کے لیے کیا کہیں گے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو طالبان کی حکومت ہے وہ اس وقت ایک پی آر اوفینسو کے اوپر ہے، جس کو سی این این نے کہا کہ ایک پی آر اوفینسو کے اوپر ہے، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے متعلق جو چہم گوئیاں چل رہی ہیں وہ اب تھوڑی سی بیک ٹریک ہو جائیں، وہ ایک جو گلوبل ولیج یہ دنیا بن چکی ہے اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ تبھی انہوں نے کہا کہ ممالک آئیں اور ہمارے اندر انویسٹ بھی کریں، اور یہ طالبان کے اندر جو سوچ ہے یہ ایک ایگزسٹینشل کرائسس ہے۔ اگر وہ اس وقت ان ریفارمز کے اوپر کام نہیں کریں گے تو افغانستان واپس اسی صورتحال میں چلا جائے گا جہاں وہ آج سے 2 سال پہلے تھا، یعنی کہ اندر جو فیکشنز ہیں افغانستان کے وہ آپس میں لڑتے رہیں گے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ لاسٹ ٹائم جب افغانستان پاور میں آئے تو انہوں نے کسی پولیٹیکل اپوننٹ کو نہیں چھوڑا، ایون کہ جو ڈاکٹر نجیب تھا اس کے ساتھ اتنا تشدد کیا کہ ہاتھ کی انگلیاں بھی توڑی، ٹانگ بھی توڑی، اس کو لٹکا بھی دیا، اور لوگ اس کو آتے جاتے 2 ہفتے اس کی لاش بھی لٹکی رہی۔ مگر اب آج کا جو طالبان ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ ہم نے کونسیلیشن کو آگے لے کے چلنا ہے۔ حامد کرزئی سے بھی ملاقات کرتے ہیں، عبداللہ سے بھی ملاقات کرتے ہیں، احمد شاہ مسعود کے جو بیٹے ہیں وہ بھی یہ پروگریشن دیکھ کے وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اب طالبان سے لڑنا نہیں ہے، ایک گورننگ کونسل کی طرف جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اشرف غنی جو ہے وہ ایک ٹھگ تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور اس کا صرف ایک ہی کام ہے 24 گھنٹے کے وہ پاکستان کے خلاف بکواس کرتا رہے، لیکن اس ٹھگ کو بھی شاید یہ روم اتنا ملے کہ وہ واپس پاکستان آئے۔ امر صالح کے بارے میں بھی انہوں نے کہا، حالانکہ وہ کہتا ہے کہ میں ابھی لڑوں گا، انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو بھی معافی دینے کو تیار ہیں۔ البتہ ایک ڈر تو موجود ہے، اور وہ ڈر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جب لوگ پلین سے لٹک جاتے ہیں، یعنی وہ بندہ کتنا ڈیسپریٹ ہوگا جو یہ کہے گا کہ یا تو میں مر جاؤں، کسی ویل میں گھس جاؤں، یا نیچے گر جاؤں اور مر جاؤں، یا میں طالبان کے پاس سے نکل جاؤں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ڈر تو لوگوں کے اندر ہے۔ اب یہ طالبان کے اوپر ہے کہ آنے والے چند دنوں میں وہ کس طرح اپنی حکومت کو پروو کرتے ہیں۔ ہاں البتہ جو افغانستان کی سچویشن ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو پاکستان جو بات کر رہا تھا وہ بات آج دنیا میں ثابت ہوئی ہے کہ افغانستان کا ملک افغانیوں نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کیسے رول کرنا ہے، کوئی اور ملک آ کے ان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ اور وہ انڈیا جو بار بار افغانستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان پہ حملے کرواتا تھا، اس کی سپانسرڈ افغان ملٹری جو ہے
وہ کہتے ہیں پانی کی طرح بہ جانا، تو وہ پانی کی طرح بہ گئی. البتہ سر میں اگر صرف ایک آتا ہوں سر، اسی پہ آؤں گا میں جدوی صاحب کی طرف. جدوی صاحب، صورتحال آپ کے سامنے خطے کے اندر، وہ جو امریکن کہتے تھے 6 مہینے لگیں گے، طالبان کو آتے آتے کابل کے اندر جلدی ہو گیا. تسلیم کرنا، جس طرح یو کے نے بھی کہا، جس طرح لنڈن نے بھی، یونائٹڈ کنگڈم نے بھی کہا ہے، اور جس طرح کا تسلیم کرنے کا جو مسئلہ ہے، لگ رہا ہے کہ ان کو تسلیم بھی کیا جائے گا. کہتے ہیں خواتین کی آزادی نہیں ہے، طالبان کہتے ہیں اتنی آزادی کے اشارے تو مل رہے ہیں جتنا ایران کے اندر ہے اتنی آزادی تو ہم بھی دیں گے، جتنا سعودیہ کے اندر ہے اتنی آزادی تو ہم بھی دیں گے. آگے لگ رہا ہے کہ تسلیم بھی کیا جائے گا ان کو. آپ کو کیا لگ رہا ہے پوری صورتحال کے؟ میر صاحب، میں کرنٹ سچویشن پہ بھی آؤں گا، مگر اس سے پہلے کچھ ماضی کی باتیں میں سمجھتا ہوں کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. گزشتہ تقریباً 40 سالوں سے جو افغانستان کی صورتحال رہی ہے، آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ افغانستان جب شروع میں ترقی کی راہ پہ گامزن تھا، خواتین کے حقوق بھی تھے، ماڈرنائزیشن کی طرف گامزن تھا، تو وہاں ایک قوت جو ہے وہ اٹھی، مجاہدین نامی وہاں پہ اٹھی جن نے اپنے آپ کو مجاہدین کہا، اور اسی وجہ سے اپنا وہاں پہ انویژن کی سوویت یونین نے 79 میں، اور رشیا کی اس میں لیڈنگ رول تھا. سوویت یونین جو بھی تھی وہاں پہ آئی، انہوں نے کردار ادا کیا اور اپنے حساب سے ایک کلیئر کرنے کی سچویشن کی افغانستان کو. مگر میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ واز این فیلڈ وار، اور سوویت یونین جو جس ہدف کے ساتھ آئی تھی وہ نہ کر سکی. اور 89 میں آپ نے دیکھا کہ ایک مجاہدین نے جشن کا سما وہاں پہ کیا ہوا تھا اور اپنی وکٹری وہ جو ہے سیلیبریٹ کر رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے بھی ایک وعدے کیے لوگوں کے ساتھ کہ جی ہم حقوق بھی دیں گے، ڈیولپمنٹ بھی کریں گے. مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے ہی آپ نے دیکھا 90 کے بعد وہ گروہوں میں جو ہے تقسیم ہو گئے، مختلف گروپس ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے، مجاہدین کے اندر ہی گروپس نکل آئے. 94 میں پہلی بار ہم نے یہ لفظ جو ہے وہ سنا، طالبان نامی ایک قوت ابھر کے آئی، طالبان، جنہوں نے اپنے طریقے سے وہ نکلے، انہوں نے ایک جدوجہد کی اور انہوں نے کہا کہ جی 97 میں انہوں نے کابل کو جب فتح کیا اور 99 میں 90% افغانستان کو انہوں نے فتح کیا. انہوں نے بھی آ کے وہاں پہ ایک وعدے کیے کہ جی امن کے ساتھ ہم آئیں گے، خواتین کو حقوق بھی دیں گے، حکومت سازی، اپنا شریعت قانون نافذ کر کے حکومت سازی آپ کو کر کے دکھائیں گے اور پوری دنیا کو. مگر آپ نے دیکھا کہ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہ وعدے انہوں نے اپنے پورے نہ کیے اور انتہا پسندی کی طرف چلے گئے. اس میں ایک اور واقعہ رونما ہو جاتا ہے دنیا میں، ایک بڑا افسوسناک 9/11 واقعہ 9/11 کا. سر میں 1 منٹ صرف 9/11 پہ پھر آتا ہوں سر. میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ پھر میں اسی پہ آؤں گا. میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ سینئر انکم پرسن، سینئر جرنلسٹ سدرا میر صاحبہ، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. میر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کے سامنے جو واقعہ ہوا، آپ کے سامنے بڑا افسوسناک واقعہ ہوا مینار پاکستان کے اوپر، بڑا شرمناک واقعہ ہوا، پورے پاکستان کو، پوری دنیا کو ہلا دیا. کیا کہیں گی، کیوں بڑھ رہے ہیں ایسے واقعات؟ سدرا میر صاحبہ کیا کہیں گی؟ میر صاحب، یہ ایک واقعہ جس کو ہم آج بیٹھ کر ماتم کر رہے ہیں، جس کے اوپر ہم افسوس کر رہے ہیں، افسوس بہت چھوٹا لفظ ہے اس واقعے کے لیے. یہ ایک دل خراش واقعہ ہے. صحیح. ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے ان گنت واقعات ہیں. وہ کہتے ہیں نا میر صاحب کہ عورت جب اپنے آپ کو بچاتی ہے تب بھی مجرم ہوتی ہے، عورت جب اپنے آپ کو گواتی ہے تب بھی مجرم ہوتی ہے. ہر صورت میں عورت کو ہی مجرم قرار دیا گیا. اب دیکھیں اس واقعے کے آنے کے بعد کتنی کنٹروورسیز بن گئی. یہ پلانٹڈ تھا، یہ فلاں فلاں تھا، خاتون کو اپنی عزت کا خود خیال کرنا چاہیے تھا، خاتون کو وہاں پہ جانا نہیں چاہیے تھا. او بھائی مجھے صرف اتنا بتا دیں. اب پچھلے ہفتے کا واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں. لاڑکانہ میں ایک 17 سال کی بچی جس کو ٹائیفائیڈ ہوا، جو بیمار ہوئی، اسپتال میں دم توڑ گئی، اس کو دفنایا گیا. میر صاحب آپ سوچئے، اگلے ہی روز اس کے گھر والے جاتے ہیں، قبر مشکوک دکھتی ہے، قبر کے آس پاس دیکھتے ہیں لڑکی کی لاش جھاڑیوں میں پڑی ہے، مردہ لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. میر صاحب 17 سال کی مردہ لڑکی ایک لاش کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور لاش کو کھیتوں میں پھینک دیا ہے. کتنے افسوس کا مقام ہے کہ ایک لڑکی بیمار ہو کر ہاسپٹل گئی، وہاں وہ دم توڑ گئی، قبر میں درندوں نے نوچا، اس کے بعد اس کا پوسٹ مارٹم ہوا. مرنے کے بعد اتنی اذیت. میر صاحب چھوٹی چھوٹی بچیاں، چھوٹے چھوٹے بچے جن کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے.
میر صاحب ہمیں یہ ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے عورت کو اپنی حفاظت کرنی چاہیے، عورت کو اپنی حدود کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن میر صاحب یہ معاشرہ ذہنی پستی، اخلاقی پستی کا شکار ہو چکا ہے۔ معاشرے کے اندر چند ایسے عناصر جو ناسور بن چکے ہیں، جب تک ان کا علاج نہیں ہوگا، اس ذہنی پستی کے مسئلے کو حل نہیں کیا جائے گا، ایسے واقعات رونما ہوتے جائیں گے۔ آپ لاہور گریٹر اقبال پارک کے واقعے کو چھوڑ دیں، پلانٹڈ تھا، ناٹک تھا، ڈرامہ تھا، خاتون کو نہیں کرنا چاہیے تھا ایسے، اس معاملے کو چھوڑ دیں۔ مجھے بتاتے ہیں 14-15 سال کی بچی جو چنگسی رکشہ میں اپنی ماں کے ساتھ چھوٹے بھائی کے ساتھ سفر کر رہی تھی، اس کا کیا قصور تھا؟ یہ معاشرہ کس جانب جا رہا ہے؟ ایک تو ریاست کی ذمہ داری، دوسرا عورتیں غیر محفوظ ہوتی جا رہی ہیں اس ملک کے اندر، کیا کہیں گی؟ میر صاحب بنیادی ذمہ داری مجھے لگتا ہے کہ ہر گھرانے کی ہے، ہر گھر میں مرد ہیں، ہر گھر میں نوجوان ہیں، بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، اپنے گھروں سے تربیت کا آغاز کریں۔ ایک کیمپین ہونی چاہیے، ایک مہم ہونی چاہیے، جہاں اس ملک میں عورت مارچ ہو سکتا ہے نا، عورت کے تحفظ کے لیے قوانین بنائے جا سکتے ہیں، وہاں اس ملک میں یہ اویئرنیس بھی ہونی چاہیے۔ اسکولز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر آپ لڑکوں کو، آپ بچیوں کو یہ تعلیم دیں کہ ایک دوسرے کی اسپیس کا احترام کریں، ایک دوسرے کے جینڈر کا احترام کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں۔ عورت ایک اپرچونٹی نہیں ہے، عورت مرد کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، مرد اس کو اپنی بنیادی ذمہ داری سمجھے، صرف اپنے گھر کی عورت کو نہیں، باہر کی ہر عورت کو بھی۔ آپ دیکھیں ہم ہر مسئلے میں باہر کے ممالک کی، ویسٹرن کنٹریز کی ہم مثالیں دیتے ہیں، اب وہاں پہ ٹک ٹاکرز، یوٹیوبرز سڑکوں کے اوپر ناچ بھی رہے ہیں، انہوں نے چھوٹے کپڑے بھی پہن رکھے ہیں، لیکن معمول کی زندگی چل رہی ہے، لوگ پاس سے گزر رہے ہیں، لوگ آس پاس سے جا رہے ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ہماری کچھ اسلامی قوانین ہے، شریعت کے مطابق چیزیں ہونی چاہیے، لیکن اب معاملہ جس نہج تک آ چکا ہے نا، ہم لوگوں کو تھوڑا پریکٹیکل ہو کر بھی سوچنا چاہیے۔ انسان کو انسان کی عزت اور تکریم کا خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کسی ایک واقعے کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے، آپ کسی بچی کے ساتھ زیادتی کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ بچی کیا کسی کو سیڈیوس کرتی ہے؟ بچی نے چھوٹے کپڑے پہنے ہیں، وہ کیا کسی کو اپنی طرف ترغیب دیتی ہے، اپنی طرف متوجہ کرتی ہے؟ بچوں کے ساتھ مدرسہ، اچھا آج کا ایک اور واقعہ، میں چونکہ ڈیلی بیسس پہ خبریں کرتی ہوں تو میں اپنے سامنے ہونے والی چیزوں کو یاد بھی رکھتی ہوں۔ آج ایک مدرسے کے اندر ایک محتمم نے معلمہ کی مدد سے 17 سالہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کی، اور ایک بار نہیں بار کی ہے۔ میر صاحب کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ صحیح۔ مدرسے کے اندر بچی محفوظ نہیں ہے، جہاں پر آپ اسلام کی تعلیمات دینے کے لیے بھیجتے ہیں۔ بڑا افسوسناک ہے، افسوس سے بھی بڑھ کے یہ معاشرے میں، میرے ساتھ بیرسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، پولیٹیشنز بھی ایک بیٹھے ہیں۔ آپ نے اسکولز کی بات کی ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے تعلیم کا، تربیت کا۔ پھر ہمارے ملک کے اندر ہے، آپ کو پتا ہے کہ کل تعلیم بچاؤ مارچ بھی ہے، دوسری طرف گورنمنٹ ہے، پھر مارچ بھی ہوگا، گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکولز کے لوگ آمنے سامنے ہوں گے، یہ پھر ایک ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے، کیا کہیں گی؟ میر صاحب آج اس معاملے کے اوپر میری ایک صوبائی وزیر سے بات بھی ہوئی، اور کچھ پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کے لوگوں سے بھی بات ہوئی میری۔ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کا جو سیکٹر ہے وہ اپنے مطالبے کے اوپر بضد ہیں، وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ کل سے آؤٹ ڈور ایجوکیشن کا اہتمام کریں گے، لیکن میر صاحب سوال میں نے جب ان سے یہ کیا کہ اس کو آپ مینج کس طریقے سے کریں گے، آپ دیکھیں کہ زیادہ تر جو پرائیویٹ اسکول ہے وہ یا تو بڑی مصروف شاہراہوں پر ہے یا گلیوں کے اندر ہے۔ اب چونکہ جو سوشل ڈسٹینسنگ کا معاملہ ہے، 6 فٹ کا فاصلہ، اب بچوں کے درمیان کس طرح سے مینج کریں گے؟ کراچی کا جس قدر آج کل ٹیمپریچر گرمی ہے، زمین سے ہبس اٹھ رہی ہے، بچوں کی تعلیم کو بچائیں گے تو صحت کمپرومائز ہو جائے گی، صحت کو بچائیں گے تو بچے پڑھائی میں پیچھے رہ جائیں گے۔ اس کے اوپر سندھ گورنمنٹ کا پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے ساتھ بیٹھ کر ایک ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے تھی، مذاکرات ہونے چاہیے تھے، افہام و تفہیم سے یہ معاملہ حل ہونا چاہیے تھا، اسکول کے اندر SOPs کے اوپر عمل کروا کر اب پھر اس سلسلے کو آگے بڑھایا جا سکتا تھا۔ چونکہ اب پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ڈائننگ ہو رہی ہے، جب بازار کھلے ہیں، مارکیٹ کھلی ہیں، تو سندھ کو تعلیم سے پیچھے کیوں رکھا جائے؟ لیکن اب آپ کو بھی پتہ ہے کہ سرکاری اسکولوں کی نسبت پرائیویٹ اسکول کی فیس زیادہ ہوتی ہے، آپ کس طرح سے اس فیس کو مینج کریں گے؟ جب آپ بچوں کو سڑکوں پہ بیٹھ کر پڑھائیں گے، آپ والدین سے فیس اتنی ہی لیں گے، لیکن بچے آپ کے سڑکوں پر بیٹھ کے تعلیم حاصل کریں گے، بنیادی سہولیات سے محروم ہوں گے، آپ کس طرح سے SOPs کے اوپر عمل کروائیں گے؟ لیکن یہاں پر تھوڑی سی غفلت صرف حکومت کی بھی ہے، تھوڑی نہیں بہت زیادہ غفلت ہے۔ اب پاکستان بھر میں تعلیمی سلسلہ جاری ہے، صرف سندھ ہی اس میں پیچھے کیوں رہ رہا ہے؟
सिंध के अंदर भी स्कूल्स के लिए खासकर ऐसा इंतजाम होना चाहिए, ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए, ऐसी मैनेजमेंट होनी चाहिए कि स्कूल्स खुले, एसओपीज के तहत खुले। अब जैसे हमने देखा था कि जब कोरोना बहुत ज्यादा पीक पर था, अब भी है, लेकिन कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए थे, जैसे प्राइवेट सेक्टर के दफ्तर है उनके अंदर 50% जो है अमला वो एक दिन आता था, एक दिन अमला नहीं आता था। इसी तरह से किया जा सकता है कि स्कूल्स के अंदर 50% जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक दिन बुलाया जाए और अगले दिन दूसरी तादाद को बुलाया जाए। तो एसओपीज पर ही अमल हो सकता है, स्कूल्स की बिल्डिंग फिर से शुरू हो सकती है, बहाल हो सकती है। लेकिन ये कोई इसका मुतबादिल हल नहीं है कि बच्चों को आप सड़कों पर बैठ के इतनी गर्मी में पढ़ाएं। मैं तो हैरान होती हूँ कि वालिदैन किस तरह से कॉम्प्रोमाइज करेंगे बच्चों की सेहत के ऊपर। तालीम के ऊपर तो फिर शायद कर जाए, क्योंकि अब तो होम एजुकेशन का भी बहुत ज्यादा सिलसिला शुरू हो गया है, बच्चों को घर में भी पढ़ाया जाता है, ऑनलाइन भी तालीम का सिलसिला चल रहा है। लेकिन बच्चों की अगर सेहत क्या कॉम्प्रोमाइज होगी तो फिर तो बच्चा पढ़ने के भी काबिल नहीं रहेगा। बड़ी मेहरबानी। ऐसा होता है, कल से ऐसा होता है तो मुझे तो बस इस बात की फिक्र है कि बच्चे इतनी शदीद गर्मी में बैठकर कैसे पढ़ेंगे, मुमकिन छाया नहीं मिलेगा उनको, जो उनको सहूलियात चाहिए वो नहीं मिलेगी, तो फिर बच्चे तो खुदा न खास्ता हॉस्पिटल पहुंचेंगे यहाँ से। बड़ी मेहरबानी सीनियर इनकम पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट सिद्रा आमिरी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं फिर जतोई साहब की तरफ चलेंगे। 9/11 उसके बाद जो ये मामला हुए उसकी डिस्कशंस पे चलेंगे। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हाँ जैसे साहब आप बात को अपनी को कंप्लीट करें। ठीक जी मीर साहब, तो जैसे मैं 70 से हवाला दे रहा था कि ये 40 साल एक तारीख है, 9/11 तक हम पहुंचे कि एक अफसोसनाक वाकया रुनुमा हो जाता है जो आज तक दुनिया में अफसोस के साथ याद किया जाता है और हमेशा मैं समझता हूँ हिस्ट्री का ये एक हिस्सा रहेगा। तो जब ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला होता है तो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो थे उस वक्त बुश बराह रास्त आते हैं CNN पे, वो कहते हैं जी कि इसकी जिम्मेदारी उनने दोनों पे आयद कर दी। हालांकि अपना बाद में तालिबान का मौक़िफ़ आया कि जी हम एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, अलकायदा एक अलग चीज़ है। तो फिर अमेरिकन जो एजेंसीज थी और प्रेसिडेंट बुश साहब, उनका मुतालबा था कि जी उसामा बिन लादेन को जिंदा हमारे हवाले किया जाए और वरना हम जो है एयर स्ट्राइक्स वगैरह और वो सब करेंगे। बाद में आपने देखा मीर साहब के इन्वेजन अमेरिका ने वहाँ शुरू की और ये हमला जो होता है उसके महीने के अंदर ही अपना वो टेक ओवर कर जाते हैं काबुल और उसको अफगानिस्तान को एयर स्ट्राइक्स के थ्रू अमेरिकन ट्रूप्स और फिर अमेरिकन इत्तेहादी फोर्सेस यानी कि नेटो जो है वो वहाँ पे उतरते हैं। 20 साल तकरीबन उन्होंने वहाँ गुजारे, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मैं समझता हूँ खर्च किए गए, अफगानिस्तान को रीबिल्ड करने की एक कोशिश अमेरिका ने की। आर्मी जो उनने वहाँ 3 लाख के लगभग की बताई जाती है उसको इक्विप भी किया। मैं समझता हूँ कि सिवाय इस चीज़ के कि उस आर्मी को सही तरह इक्विप किया गया, उसके अलावा ना उस आर्मी की वो ट्रेनिंग, ना वो आर्मी को स्किल कर सके। उसके अलावा स्कूल्स हॉस्पिटल्स तो कुछ हद तक बने, उसके अलावा तो कोई रीबिल्डिंग का प्रोसेस भी हमें नज़र नहीं आया, डेवलपमेंट नज़र नहीं आई। तो उसके बाद देखें पाकिस्तान का ये शुरू से मौक़िफ़ रहा और बिलखसूसन हमारे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब का जिस ज़माने से ये अपोजिशन में थे कि जी डायलॉग डिप्लोमेसी इज़ द बेस्ट वे आउट और आप जो है बातचीत के हवाले बातचीत के ज़रिए और टेबल टॉक के ज़रिए जो है ये मसला आप हल करें। तो मैं समझता हूँ कि अभी जैसे अफगान तालिबान ये कह रही है कि जी ख़वातीन को शरीयत में जितने भी हकूक़ हैं वो देंगे और मुल्क में हुक्मरानी जो है वो गवर्नेंस हम करेंगे शरीयत के हिसाब से और अमन से रहेंगे। तमाम सफारतकारों को वो कह रहे हैं कि जी कोई भी ना जाए, काउंसलर्स वगैरह यहाँ पे काम करें। मगर इनकी माजी अलग है, बट आई पर्सनली बिलीव कि इट इज़ अ चेंज तालिबान राइट नाउ। एक अलग किस्म की तालिबान नज़र आ रही है जिसमें इंतहा पसंदी का वो अंसर एलिमेंट नज़र नहीं आता। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि ये जो वायदे अफगान तालिबान इस वक्त कर रहे हैं वो उस हिसाब से इसको लेकर चलें, रीबिल्ड करें अपने मुल्क को, क्योंकि आई पर्सनली बिलीव कि अफगानिस्तान इज़ अ फेल्ड स्टेट सिंस द लास्ट 45 ईयर्स। वहाँ पे ना कोई इदारा है, आपने देखा कि फौज भी रिटेलिएट नहीं कर सकी और कोई रेजिस्टेंस भी करने की उन्होंने कोशिश नहीं की। तो उसका मकसद है कि ना कोई इदारे हैं, ना कोई महकमे हैं, ना कोई फौज है। ठीक है, तो मैं अर्ज करूं 1-2 मिनट और लेंगे मीर साहब यहाँ आपकी इजाजत से। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट से मैं समझता हूँ हमारे लोगों को मैं बताता चलूँ, अपनी राय भी देता चलूँ इस पे। तो माजी का तो मैंने जिक्र इस पे कर लिया और करंट पे आते हुए ये सब कुछ जो मैंने अर्ज किया वहाँ पे हुआ। तो इस दुआ के साथ कि वो वहाँ पे पुरअमन ही रहें। और देखें तालिबान के लिए भी बड़े चैलेंजेस हैं, अब वो हमें अलग नज़र आते हैं। और उन्होंने 2-3 दिन पहले चाइना से बराह रास्त जो अफगान तालिबान के लीडर हैं उन्होंने दरख्वास्त की है कि जी हमें एक्सेप्ट भी करें, वर्ल्ड में
ہمیں ایکسیپٹ کرانے کے لیے چائنا رول کرے اور ری بلڈنگ میں چائنا ایک کردار ادا کرے افغانستان میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی لیول اور خطے کی پوزیشن، جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں بھی کہا میر صاحب، وہ چینج ہوتی نظر آ رہی ہے ہمیں تیزی کے ساتھ۔ چائنا نے تقریباً انہیں ایکسیپٹ کیا ہے، اور اگر وہ ری بلڈنگ چائنا وہاں پہ کرتا ہے تو ٹریلینز آف ڈالرز افغانستان میں اتریں گے۔ اور آپ دیکھیں کہ ویسے ہی جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے سی پیک، اس میں پاکستان، چائنا اور اپنا پارشل رول ہے اس کے اندر رشیا اور ایران کا، گوادر پورٹ کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے، تو یہ ایک اچھا روٹ ہوگا بشرطے طالبان اپنے وعدوں پر امن کے راستے کو اختیار کر کے چلے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے لیے سی پیک روٹ کے لیے بینیفیشری ثابت ہوگا، اور افغانستان بھی ایکسپلور کر پائے گا ٹریلینز آف ڈالرز کو۔ ٹھیک ہے، باقی جہاں تک موجودہ سپر پاور، چائنا از این ایمرجنگ سپر پاور، خطے میں ان کا اہم رول ہے۔ ایٹ دی ادر اینڈ جو نیٹو ممالک ہیں اور اسپیشلی امریکہ جو موجودہ سپر پاور ہے، ان کو اپنے حساب سے اسٹریٹجکلی میں سمجھتا ہوں کلوز واچ اور مانیٹرنگ کی افغانستان میں ضرورت ہے، اور وہ ہمیں بھی ہے پاکستان کو۔ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ انٹرپریون ہیں، سپر ماڈل ہیں اور فیشن ڈیزائنر ہیں اور ایکٹرز ہیں اور ہوسٹ ہیں، میرے ساتھ نادیہ حسین صاحبہ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، اور میرے ساتھ بیرسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، پولیٹیشنز بھی بیٹھے ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں۔ جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں ملک کے اندر خواتین کے ساتھ، بڑے افسوسناک ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آپ پاکستان کی ٹاپ لیڈنگ، ایک تو انٹرپرینیور ہیں، فیشن ڈیزائنر ہیں، سپر ماڈل ہیں، ہوسٹ ہیں، وجہ کیا ہے؟ کیا کہیں گی آپ؟ جی میں کہوں گی کہ اس کے اندر کافی لالسنس کا ہمیں ایلیمنٹ نظر آتا ہے۔ کوئی لا نہیں ہے، بس لگتا ہے کہ جی جنگل کا جو ہے نا یہاں پہ لا ہے کہ کوئی کسی قسم کی نہ کوئی مطلب بس لا جو ہے وہ از مسنگ۔ آئی مین کسی قسم کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی ہمیں سیکیورٹی بھی نظر نہیں آتی ہے۔ یہی جو مینار پاکستان میں جو 2 انسیڈنسز ہمیں نظر آئے ہیں، وہاں پہ پولیس کہاں تھی؟ یہ واقعہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ریاست کی جو ذمہ داری تھی، کیا اس کا فیلیور ہے؟ گورنمنٹ کا فیلیور ہے؟ جی بالکل جی، گورنمنٹ کا فیلئر ہے۔ جہاں پہ آپ کو سیکیورٹی ہونی چاہیے تھی اتنی، جیسے جہاں پہ بھی جب بھی کوئی موب بھی ہوتا ہے، اگر کوئی انٹرنیشنلی کوئی کانسرٹ ہوتا ہے یا کوئی لوکلی بھی کوئی کانسرٹ ہوتا ہے، کوئی پرائیویٹ آرگنائزیشن کانسرٹ ارینج کراتی ہے تو سیکیورٹی بہت زیادہ ٹائٹ ہوتی ہے، تاکہ اس قسم کے انسیڈنسز میں جو ہیں وہ جتنا بھی اس کے اوپر نظر رکھی جائے تو وہ ان کو کرب کیا جائے۔ لیکن یہاں پہ تو کوئی تھا ہی نہیں، یہاں پہ جو ان کو دل چاہا انہوں نے کر دیا۔ انہوں نے اس طریقے سے بے حرمتی کی جو جس وجہ سے بھی انہوں نے سوچا کہ جی یہ جی اس کو تو کرنے کا حق ہے، تو جی آئی ڈونٹ نو کہ ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا تھا، ان گھٹیا قسم کے مردوں کے دماغ میں کیا چل رہا تھا کہ یا تو یہ ہے کہ وہ مستی کے چکر میں کر رہے تھے، وہ کیا ایک اپنے پلیزر کے چکر میں کر رہے تھے، وہ کیا وجہ کیا تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اس قسم کی حرکت کی، لیکن کوئی تھا ہی نہیں ان کو روکنے کے لیے۔ پہلی تو نادیہ صاحبہ ایک تو وکٹم بلیمنگ ہوتی تھی کہ خاتون گھر سے اکیلی کیوں نکلی، مرد ان کے ساتھ کیوں نہیں تھا، رات کو کیوں نکلی۔ ابھی تو 400 مرد تھے، ایک خاتون تو دن کو گئی، اب تو وکٹم بلیمنگ بھی نہیں تھی۔ نہیں جی بالکل بھی کوئی وکٹم بلیمنگ ہو ہی نہیں سکتی ہے جہاں پہ اس قسم کی حرکت جو ہیں وہ ایک پبلک سپیس میں اور اتنے سارے لوگوں کے درمیان ہوئی ہے یہ حرکت، تو اس میں کہاں سے جو ہے وہ وکٹم کو بلیم کیا جا سکتا ہے؟ چاہے وہ وکٹم ایک پروسٹیٹیوٹ کیوں نہ ہوتی جو کہ وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی، کونے میں کھڑی ہوتی، لیکن پھر بھی کسی کا حق نہیں بنتا ہے کہ اس قسم سے اس کے کپڑوں کو نوچ لے۔ ایک تو یہ، دوسرا رکشے کی ویڈیو، ایک فیملی جا رہی تھی، وہ حرکات آپ نے بھی دیکھی، وہ ایک فیملی جا رہی تھی، جس طرح اس کو ایک نازیبا حرکات بھی آپ کو سامنے۔ بیرسٹر صاحب، نادیہ صاحبہ، جس طرح آپ کو پتا ہے نادیہ حسین ایک پاکستان کی ٹاپ لیڈنگ، آپ کو پتا ہے ایک انٹرپرینیور ہے، ایک ایکٹرز ہیں، ماڈل ہیں، جس طرح آپ کے سامنے آپ قانون کیا کہتا ہے بیرسٹر صاحب؟ یہ جس طرح کے واقعات بڑھ رہے ہیں، جس طرح ایک نہتی ایک لڑکی کو ٹارگٹ کیا گیا، 400 مرد تھے، اور جس طرح رکشے کی ویڈیو تھی، بیرسٹر صاحب کیا کہیں گے؟ نادیہ صاحبہ آپ کو سن رہی ہے۔ سر میں سمجھتا ہوں قانون ملک میں موجود ہے، سیکشن 354 354A تعزیرات پاکستان پینل کوڈ
اگر کسی خاتون کی ماڈسٹی کو آپ آؤٹریج کرتے ہیں 2 سال سزا ہے, اگر کسی خاتون کے کپڑے آپ پھاڑتے ہیں تو سزائے موت ہے یا عمر قید کی سزا ہے, تو موجود ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ جو لا ہے اس نے حرکت میں بھی آیا, ایکشن بھی لیا گیا, 40 لوگ غالباً پکڑ بھی لیے ہیں, ان کی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ویکینڈ پہ ہو جائے گی انشاءاللہ, اور یہ انجام کو پہنچے گا. جو رکشے والا آپ نے واقعہ کہا اس کے اندر بھی وہ جو تینوں جو اوباش قسم کے جانور تھے ان تینوں جانوروں کو پکڑ لیا ہے, اور وہ جانور کی جو جگہ ہوتی ہے حوالات کے پیچھے وہیں پہ ان کو جا کے انشاءاللہ پھینکیں گے. تو قانون موجود ہیں, اور اب تو ہمارے پرائم منسٹر بھی کہہ چکے ہیں, آئی ایم پراؤڈ آف ہی اسٹیٹمنٹ. آپ کو پتا ہے میں ان کا بڑا ناقد ہوں, لیکن انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی بیٹھ کے کہا اٹ از نیور دا فالٹ آف دا وکٹم. اب دوسری طرف آتے ہیں, دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس جو سیکشن آف سوسائٹی سے نادیہ صاحبہ تعلق رکھتی ہیں, شوبز, اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس کے اندر ان ایٹیچیوڈز کو پروموٹ کیا جاتا ہے وکٹم بلیمنگ کے. اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ خاتون جو ہے اس نے سارا کچھ صبر کرنا ہے, اس نے ہر چیز کے اوپر سہنا ہے. آپ کوئی پاکستانی ڈرامہ اٹھا کے دیکھ لیں, یہ ایٹیچیوڈز ڈالے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں اب قانون نے نہیں ٹھیک کرنی, یہ چیزیں ٹھیک ہوگی تربیت سے. علماء کرام کا سب سے بڑا رول ہے کہ ایجوکیٹ کریں, وکٹم بلیمنگ غلط ہے. بے شک اس نے کوئی بکنی پہنی ہو کسی خاتون نے, اس کو انگلی تک نہیں لگائی جا سکتی, ورنہ قانون حرکت میں آئے گا, اور پاکستان میں انشاءاللہ وہ قانون حرکت میں آئے گا. اسی طرح دوسرے نمبر پہ جو آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں, جو آپ کی فاؤنڈیشنل نالج ہے او اے لیولز کی, اس کے اندر آپ نے اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ ان کی تربیت کریں. اور تیسرے لیول پہ جو میں بڑا سمجھتا ہوں جو سب سے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ گھر کے اندر اپنے مردوں کی یہ تربیت کرو, اپنے بچوں کی یہ تربیت کرو کہ عورت جو ہوتی ہے اس کے ساتھ زیادتی کر اسی کے اوپر نہیں الزام لگایا جا سکتا کہ اس نے یہ پہنا ہوا. ٹھیک ہے, جو بھی کپڑے پہنے نادیہ صاحبہ یہ اس کی مرضی ہے, اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. کیا کہیں گی نادیہ صاحبہ؟ جی بالکل, موسٹ سرٹنلی. لیکن یہاں پہ یہ بالکل میں نہیں اس چیز کو پروموٹ کر رہی ہوں کہ جی ہمیں جو ہے وہ پردے کو پروموٹ نہیں کرنا, پردے کے خلاف کوئی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, یہ بہت واضح طور پہ جو ہے یہ اس چیز کو سمجھا جائے, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا جائے کہ اگر میں بھی یہ بات کہہ رہی ہوں اور یہ بیرسٹر صاحب بھی یہ بات کہہ رہی ہے کہ جی کوئی بھی خاتون اس نے جیسا بھی لباس پہنا ہے اس کو شی ہیز ایوری رائٹ ٹو پروٹیکشن. تو اگر اس کی پروٹیکشن, اگر اس کی سینکٹیٹی, اگر اس کی پرسنل سیلف اسٹیم اور اس قسم سے اگر اس کی پرسنل اسپیس کو انویڈ کیا جاتا ہے, شی ہیز ایوری رائٹ فار پروٹیکشن. بٹ آف کورس یہاں پہ ہم بالکل نہیں کہہ رہے کہ جی پردے کو پروموٹ نہیں کرنا ہے, لیکن جہاں تک بات آتی ہے ایک خاتون کی سینکٹیٹی کی, ایک خاتون کی پرسنل اسپیس کی, وہ اس کی جو بھی وہ پہننا چاہتی ہے اٹ از ارریلیونٹ. لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے کسی کا حق نہیں پہنچتا ہے کہ اس کو اس طریقے سے اس کی بدتہذیبی کرے, اس کی بے حرمتی کرے, اور اس قسم سے اس کے کپڑے جو ہیں وہ نوچ پھاڑ کے جو ہیں وہ اس کو ننگا کر دے بڑی مہربانی پبلک میں. بڑی مہربانی. نادیہ حسین صاحب, اداکار, فیشن ڈیزائنر, انٹرپرینور, میرے ساتھی جدوئی صاحب, یہ جو واقعات ملک کے اندر ہو رہے ہیں آپ کے سامنے, بڑے افسوسناک ہر چیز. یہ گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم انصاف بھی دیں گے اور جان و مال کی تحفظ, کارکردگی, 3 سال کا عرصہ, کتنے وعدے ادھورے, یہ سب کچھ آپ کے سامنے. کیا کہیں؟ پہلے تو آپ کے اس پلیٹ فارم سے میر صاحب, یہ جو مینار پاکستان کا واقعہ ہے جہاں پہ غالباً 400 لوگوں نے ایک اپنا عورت کو, وہاں پہ خواتین کو ہراس کرنے کی کوشش کی, اس کی میں مذمت کرتا ہوں, شدید سخت الفاظوں میں مذمت کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. آپ نے دیکھا کہ قانون بھی اپنے حرکت میں آیا, جیسے بیرسٹر صاحب نے کہا, پنجاب گورنمنٹ ہو, فیڈرل گورنمنٹ ہو ہماری, وہاں پہ میری اس وقت کی اطلاع مطابق 70 سے زیادہ لوگوں کو جو ہے اریسٹ کیا گیا ہے. پیریں جو ہے وہ کاٹی گئی ہیں یا کاٹی جا رہی ہیں. اور میری اپنے اتحادیوں سے, پی ٹی آئی کی فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ جو پنجاب میں ہے, پرائم منسٹر صاحب سے, چیف منسٹر پنجاب بوزدار صاحب سے, آپ کے اس پلیٹ فارم سے گزارش ہے کہ سخت سے سخت جو کارروائی ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے. سخت سے سخت سزا ان درندوں کو بلکہ میں کہوں گا وہ دینی چاہیے, کیونکہ یہ انسانیت سے بھی ایک گری ہوئی حرکت ہے جو انہوں نے کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی افسوسناک واقعے یہ رونما ہو رہے ہیں گزشتہ کچھ مہینوں سے ملک کے اندر. اس پہ ہمیں اور جی ڈی اے کو جو ہے اظہار ایک خدشہ ہے, ہمیں تشویش کا اظہار ہم کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کہتا ہے
تمام 5-6 فیڈرل پرونچل گورنمنٹس کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ان کو خواتین کا جو تحفظ ہے اس کو یقینی بنانا چاہیے. سر گورنمنٹ کی کارکردگی اور بیرسٹر آپ کے سامنے 3 سال کے انہوں نے تو کہا تھا ہمیں احتساب بھی کریں گے, انصاف بھی دیں گے, کارکردگی بھی آپ کے سامنے ہے, جس طرح کا کانسٹیٹیوشن بھی کہتا ہے, سب کچھ کہتا ہے, انہوں نے کوئی آپ کو وعدہ کوئی ایسا یا ادھورے رہ گئے ہیں پورا ایک منٹ؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیوں پی ٹی آئی پہ تنقید ہوتی ہے. سارے وعدے تو پورے کر دیے ہیں. دیکھیں نا, کہا کہ میں نوکریاں دوں گا, کیبنٹ اٹھا کے دیکھیں, پتہ نہیں لگتا کہ کیبنٹ روم ہے یہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہے. نوکریاں ہی نوکریاں ہیں, یہ تم بھی منسٹر بن جاؤ, تم بھی اسپیشل اسسٹنٹ بن جاؤ, تم ایڈوائزر بن جاؤ. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں گھر دوں گا. دیکھیں نا پھر تنقید ہوتی ہے, دیے ہیں نا گھر, ججوں کو بھی دے دیے, بیوروکریٹس کو بھی دے دیے, 2 پلاٹ ریزیڈینشل اسکیم بھی اپروو کر دی, ابھی دوبارہ سے لسٹ بھی لگ گئی ہے, تمام فیڈرل سیکٹریز کو بھی پلاٹ مل رہا ہے, جن کے پاس آلریڈی پلاٹس ہیں ان کو بھی پلاٹس مل رہا ہے. یہ پاکستان کی حالت ہو گئی ہے. اچھا تیسرا انہوں نے کہا کہ میں دوروں پہ پیسے ضائع نہیں کروں گا, حالانکہ ان کا ہیلی کاپٹر ہے, 50 روپے کلومیٹر لگتے ہیں. سندھ کے ایک بھی ڈسٹرکٹ میں آگے لوگوں کے ساتھ وہ نہیں بیٹھے, صرف وہاں گئے جہاں بڑا سستا کمرشل ایئر لائن جاتی ہے, امریکہ گئے, UK گئے, تو ایسی جگہوں پہ گئے جہاں پیسے نہیں. ٹائم لیمٹڈ ہے سر, بڑی مہربانی. پیسے لگتے ہیں, لوگوں کے پیسے بچائیں. قابل احترام ہے آپ کے پاس اگر ہوں میرے صاحب 2-3 بڑی دوسرے پروگرام میں کریں گے. بڑی مہربانی سر جدو صاحب آپ کی, بڑی مہربانی آپ کی. بڑے ملک کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, جو پرفارمنس کارکردگی آپ کے سامنے. افغانستان کا بڑا اہم ایشو ہے, خواتین کا بڑا اہم ایشو تھا, اس کو ڈسکس کیا. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.